بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم لیسن نمبر 7 کے اندر پہنچ گئے تھے، لیسن نمبر 7 ختم کر دیا تھا ہم نے، لیکن تمارین باقی تھی۔ اور یہ پیج نمبر کون سا ہمارا؟ یہ 63، یہ پیج نمبر ہمارا 63 ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں اوپر سے جو ہے نا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کافی عرصے کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ شروع کیا ہے، بیچ میں بہت سارے مسائل تھے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اس بات کو، اور اس بک 3 کی کلاسز کو انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ چلیں انشاءاللہ پھر جو ہے شروع کرتے ہیں ہم تمارین۔ پہلی تمرین ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دے دیجیے۔ تو 3 جو سوالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اس کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، اسم الآلہ والا معاملہ پڑھ رہے ہیں، اسم الآلتی، یعنی وہ پیٹرن جو آگے بڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں پھر بات کو۔ ہم پہلے جواب دے دیتے ہیں کہ ماذا طلبت ام احمد من السوق۔ تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ ام احمد نے مارکیٹ سے کیا منگوایا تھا، تو کیا کیا چیزیں منگوائی تھی اس نے، اس کا جواب ہم اس سوال کا جواب عربی میں کیسے دیں گے ہم؟ طلبت ہاں جی، المغرفة ومقلاة ومكواة۔ ہاں بس اتنا جواب دیں گے، پورا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جواب ہم دیتے ہیں تو جواب کے اندر پورا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ طلبت ام احمد من السوق، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ہم کہیں گے طلبت اس نے منگوایا تھا۔ کیا منگوایا تھا؟ المغرفة ومقلاة، ال نہیں ہوگا نا اس میں اگر مغرفتن ہے تو، مغرفة ہاں ومقلاة ہاں، ومكواة۔ تو مغرفہ کا مطلب ہوتا ہے جو بڑا جو چمچ ہوتا ہے، ڈوئی کہتے ہیں عام طور پر اس کو، ڈوئی ہے نا۔ آج کل جو بڑے جو کوک ہوتے ہیں جو بڑے برتن پکاتے ہیں وہ ڈوئی رہتی ہے وہ، تو مغرفہ کا مطلب بڑا چمچ یا ڈوئی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ منگائی تھی اس نے۔ اور مغرفتن، اور اس کے بعد کیا منگایا تھا اس نے؟ مقلاتن، فرائنگ پین ہے نا، قلا یقلی کا مطلب ہوتا ہے فرائی کرنا۔ اور اس کے بعد کیا منگایا تھا اس نے؟ مکوات، آئرن پریس ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو جواب ہے سوال ہے کہ مقسم بھی منگایا تھا، تو کیا جی؟ ہاں قینچی، مقسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں چلے، قینچی منگوائی تھی اس نے۔ تو یہ سب آئٹم جو ہے نا روزانہ کے استعمال کے ہمیں یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے لازماً۔ عربی میں قینچی کو کیا کہتے ہیں، بڑے چمچے یا ڈوئی کو کیا کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب الفاظ جو ہے نا روزمرہ کے استعمال کے یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ماذا طلب احمد، احمد نے کیا منگوایا تھا؟ طلب یطلب کا مطلب ہوتا ہے منگنا، مانگنا، طلب کرنا، منگوانا ہے نا، وہ آسک فار سم تھنگ۔ تو احمد نے کیا منگوایا تھا؟ طلب احمد، ہاں، تو ہم ضرور نہیں کہ احمد و طلب احمد کہیں گے، بس طلبہ، بس خلاص کافی اتنا۔ طلبہ یعنی ہوا، اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، طلبہ کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی جو کہ احمد کی طرف واپس جاتی ہے اور وہ اس کا کام کرتی ہے احمد کا، تو ہم صرف اتنا کہہ دیں گے طلبہ۔ تو کیا طلبہ؟ ماذا طلبہ؟ مسترفا وممحاتا ومبراتا۔ ہاں، اس نے منگوایا تھا مسترتن، اسکیل ہے نا، وہ ممحاتن اور اریزر، اور وہ مبراتن اور ممحاتن ربر، ممحاتن ربر، محا جمع کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، اسی سے مٹانے والی چیز، جس چیز سے ہم مٹاتے اس کو اسم الآلہ کہیں گے، ممحات۔ اور برا یبری کا مطلب ہوتا ہے تراشنا، اس سے پہلے پڑھ چکے ہم۔ تو مبراتن تراشنے کی چیز یعنی شارپنر، تو شارپنر منگوایا تھا اس نے، ربر منگوایا تھا اس نے، اور اسکیل منگوائی تھی۔ بچوں کے آئٹم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ چلیے نمبر 3، ای آیت یرید ہشام ان یتلوها، ہشام کون سی آیت پڑھنا چاہتا ہے؟ ای آیت یرید ہشام ان یتلوها علی البقال الجدید، ہے نا، ہشام کون سی آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہے نئے شاپ کیپر کو، ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے نا ناپ تول میں کمی ڈنڈی مارتا تھا نا وہ شاپ کیپر، نئی جو دکان لگی تھی اس کے محلے میں، تو وہ جو دکان والا تھا وہ کیا کرتا تھا، دکاندار، بقال کا مطلب دکاندار نا، بقال کا مطلب دکاندار، تو نیا جو دکاندار تھا وہ ڈنڈی مارتا تھا، تو اس نے اس کو نصیحت کی اور ایک آیت پڑھنا چاہتا تھا وہ، تو کون سی آیت تھی وہ یہ پوچھ رہے ہیں، کون سی آیت؟ یہ آیت یرید ہشام ان یتلوها، ولا تنقص المكيال والميزان، یہ آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہے اس کا کہ ولا تنقص المكيال والميزان، ناپ تول میں کمی نہیں کرو۔ اور پوچھ رہے ہیں کہ ولماذا، کیوں وہ جو ہے نا اس کو پڑھ کر سنانا چاہتا تھا، کیا پرپس تھا اس کا مقصد؟ لعل اللہ یہدیہ، لعل اللہ یہدیہ، تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، تاکہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ تو یہ بات ہے، تو یہ 3 سوال ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔
تو اس کے بعد ایک نمبر 2 کی ایکسرسائز ہے کہ کلمۃ مفتاح. اب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں یہاں پر کہ کلمۃ مفتاح جو لفظ مفتاح ہے فتح یفتح. ہماری بات چل رہی تھی اسم الاعلیٰ. اس لیسن کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اسم الاعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹول, وہ چیز جس سے ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہے نا, جس چیز سے ہم کھولتے ہیں مفتاحن کہتے ہیں اس کو. تو مفتاحن اسم الاعلیٰ ہے, یہ اسم الاعلیٰ کا پیٹرن ہے یہ, ہے نا, اس کو اسم الاعلیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مفتاحن جس چیز سے ہم پریس کرتے ہیں اس کو مکواتن کہتے ہیں, جس چیز سے ہم مٹاتے ہیں اس کو ممحاتن کہتے ہیں, جس چیز سے ہم لائن ڈرا کرتے ہیں اس کو مسطراتن کہتے ہیں, جس چیز سے ہم شارپ کرتے ہیں کسی چیز کو اس کو جو ہے نا مبراتن کہتے ہیں. تو اسم الاعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمپلی اسم الاعلیٰ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اعلیٰ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ٹول. کوئی بھی چیز, ہر وہ چیز جس سے ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہے نا. تو ہم اس کو اسم الاعلیٰ کا پیٹرن کہاں سے نکالتے تھے؟ فعل سے. فعل کا جو 3 لیٹر جو ورب ہے ہمارا فعل ثلاثی مجرد, فعل کہاں سے نکال رہے اسم الاعلیٰ کو ہم؟ فعل ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے 3 لیٹر ورب. 3 لیٹر جو وربس ہے وہاں سے نکال لیتے ہیں ہم آسانی سے. تو اگر ہم جو ہے نا انڈیپینڈنٹ خود کفیل بن جائیں گے ہم جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے, تو ہے نا. تو ہم صرف پیٹرن پڑھ رہے ہیں ان کے, اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اسم الاعلیٰ نکال سکتے ہیں ہم, ہے کہ نہیں. تو چل ہے ہم یہ سمجھا رہے ہیں اس کو کہ کلمۃ مفتاح ماخوذۃ من مصدر فتح یفتح. یہ بتا رہے کہ مفتاحن کا ہوتا چابی, یعنی وہ ٹول یا وہ آلہ جس سے ہم دروازے کو کھولتے ہیں, تالے کو کھولتے ہیں. تو مفتاحن ماخوذۃ, یہ مفتاحن جو ہے نا نکلا ہے. کلمۃ مفتاح لفظ مفتاح جو ہے نا ماخوذ ہے, ڈرائیوڈ ہے, مشتق ہے, نکلا ہوا ہے. کہاں سے نکلا ہوا ہے یہ؟ من مصدر فتح یفتح. تو فتح یفتح جو 3 لیٹر ورب ہے, فتح یفتح کیا ہے؟ یہ ثلاثی فعل ہے, ثلاثی مجرد ہے. یہ فتح یفتح کیا ہے؟ یہ ہاں دیکھیں فتح 3 لیٹر ہے, اس میں 3 لیٹر ورب ہے. اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں, فعل ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو یہاں سے نکلا ہے مفتاحن. تو کہہ رہے کہ مصدر ہے یہ, ہے نا. تو من مصدر فتح یفتح, فتح یفتح کا جو مصدر آتا ہے وہاں سے نکلا ہوا ہے مفتاحن. ٹھیک ہے نا. تو یہ پرپس کیا ہے اس کا؟ للدلالۃ علی آلۃ الفتح. اور یہ دلالت کرتا ہے, یہ کیوں نکالا جاتا ہے, یہ اسم الاعلیٰ کو کیوں ڈرائیو کیا جاتا ہے, کیا پرپس ہوتا ہے. اسم الاعلیٰ ہم فعل ثلاثی مجرد سے اسم الاعلیٰ کا پیٹرن جو ہے نا کیوں نکالتے ہیں, اس سے کیا کام ہوتا ہے ہمارا؟ کیونکہ وہ دلالت کرتا ہے, وہ ڈینوٹ کرتا ہے, وہ سگنیفائی کرتا ہے, وہ انڈیکیٹ کرتا ہے, بتاتا ہے. وہ کس بات کو بتاتا ہے؟ وہ علی آلۃ الفتح, کھولنے کا جو ٹول ہے اس کو بتاتا ہے وہ, ہے نا. فتح یفتح کا مطلب کھولنا. جس ٹول سے ہم کھولیں گے کسی چیز کو اس کو کہیں گے مفتاحن. یہ مفتاحن مفعالن کے وزن پر ہے. مفعالن جو ہے نا اسم الاعلیٰ کا پیٹرن ہے نا, مفعالن. ٹھیک ہے. اور وہ تسمى اسم آلتن, اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم الاعلیٰ. تو مفتاحن جو ہے نا یہ جو پیٹرن ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسم الاعلیٰ, ہے نا. وہ اصل پیٹرن ہے مفعالن ہے. تو مفعالن کے وزن پر مفتاحن بھی آ سکتا ہے نا. بہت سارے وہ آتے ہیں, عربی میں ہزاروں الفاظ آتے ہیں اسم الاعلیٰ کے پیٹرن پہ, ہے نا. اسم الاعلیٰ کے 3 پیٹرن ہم آگے پڑھیں گے ہم ابھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم الاعلیٰ, نیچے دیکھو ہم, اسم الاعلیٰ اسم مسوغ. اسم الاعلیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم الاعلیٰ ہوتا کیا ہے. یہ اعلیٰ کا مطلب اوزار, ہتھیار, ٹول. اسم الاعلیٰ اسم مسوغ من الفعل الثلاثی. اسم الاعلیٰ ایسا اسم ہوتا ہے مسوغ جو بنایا جاتا ہے, فارم کیا جاتا ہے نا, بنتا ہے. کہاں سے بنتا ہے یہ؟ فعل من الفعل الثلاثی, فعل ثلاثی تھے, فعل ثلاثی تھے, 3 لیٹر ورب سے بنتا ہے یہ اسم الاعلیٰ. اور للدلالۃ, یہ بتانے کے لیے کیا بتاتا ہے یہ اسم الاعلیٰ کا پیٹرن بتاتا ہے, کیا بتاتا ہے؟ للدلالۃ علی ما وقع الفعل بواسطتہ. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے وہ عمل کام میں آیا, وہ عمل وجود میں آیا ہے. کوئی عمل وجود میں آتا ہے, کوئی ایکشن ہوتا ہے, کھولنے کا ایکشن ہوتا ہے, جی کھولنے کا ایکشن ہو رہا ہے. تو کھولنے کا ایکشن کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ چابی کے ذریعے سے. تو چابی کو ہم جو ہے نا مفتاحن کہیں گے. تو جس چیز کے ذریعے سے جو ایکشن عمل میں آتا ہے اس کو اسم الاعلیٰ کہتے ہیں. کیا کہا میں نے دوبارہ سنو اس کو. جس چیز کے ذریعے سے کوئی ایکشن وجود میں آتا ہے, جس ٹول کے ذریعے سے, جس آلے کے ذریعے سے, جس چیز کے ذریعے سے کوئی عمل وجود میں آتا ہے, جیسے کھولنے کا عمل. تو کھولنے کا عمل وجود میں آتا ہے چابی کے ذریعے سے, جی
کھولنے کا عمل فتح یفتح کا عمل کس سے وجود میں آتا ہے؟ مفتاحن سے، ہے نا. تو مفتاحن ان کو اسم الاعلیٰ کہیں گے. کلیئر ہے بات؟ تو جس چیز سے کوئی عمل وجود میں آتا ہے، جس ٹول کے ذریعے سے، جس چیز کے ذریعے سے عمل وجود میں آتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم اسم الاعلیٰ کہتے ہیں، ہے نا. کاٹنے کا عمل، جیسے کاٹنے کا ایک ایکشن ہے، کسی چیز کو کاٹنے کا ایک ایکشن ہے، تو جس چیز کے ذریعے سے کاٹیں گے اس کو مقصم کہیں گے ہم. کپڑے کاٹتے ہیں ہم، ہے نا، ٹیلر کپڑے کاٹتا ہے، تو کاٹنے کا عمل کس چیز سے ہوتا ہے؟ بولو. قینچی سے ہوتا ہے. تو کاٹنے کو عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ قص یقص. کاٹنے کو عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ قص یقص. اب یہ قص یقص ایک ایکشن ہے. قص یقص کیا ہے؟ یہ ایکشن ہے، ایک عمل ہے. تو کس ٹول کے ذریعے، جس ٹول کے ذریعے سے یہ کاٹنے کا عمل یا ایکشن وجود میں آ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مفعول کے بدن پر بنا دیں گے سیدھا. تو وہ جو ہے نا وہ اسم الاعلیٰ بن جائے گا، ہمارا کاٹنے کا ٹول بن جائے گا. تو مفصل، مفعول. تو اسم الاعلیٰ کا یہ بھی پیٹرن ہے، مفعول اور مفعال. اسم الاعلیٰ کے 3 پیٹرن ہیں، مفعول، مفعال اور مفعلۃ. مفعال، مفعل، مفعلۃ. اسم الاعلیٰ کے 3 پیٹرن ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں پیٹرن پر جو ہے نا الفاظ آتے ہیں عربک میں. اسم الاعلیٰ کے اسم الاعلیٰ جو ہے ان تینوں پیٹرن پہ استعمال ہوتا ہے عربک میں. ایک تو مفعال کے پیٹرن پہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ہے نا، جیسے کہ مفتاح. اسی طرح مفعول کے پیٹرن پہ بھی بہت سارے الفاظ عربک میں آتے ہیں، جیسے کہ بھی جو ہے نا مبردون، ہے نا، مقصن. اسی طرح مفعلۃ کے پیٹرن پر بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ مکنسۃ. کنسا یکنسو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینے کا عمل، ہے نا. تو یہ بات سمجھ میں آئی کیا آپ کے؟ کلیئر ہے یہ بات؟ میں آگے بڑھوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تو جس آلے کے ذریعے سے، جو ٹول کے ذریعے سے عمل وجود میں آتا ہے اس کو اسم الاعلیٰ کہتے ہیں. اور اسم الاعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسم الآلۃ ثلاثۃ اوزان. لاسم الآلۃ ثلاثۃ اوزان. اسم الاعلیٰ جو ہے، یہ جو اسم الاعلیٰ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جس کے پیٹرن پر ہم جو ہے نا الفاظ کو ڈیرائیو کر رہے ہیں 3 لیٹر ورب سے، فعل ثلاثی مجرد سے نکال رہے ہیں کہ نہیں ہم. تو یہ 3 پیٹرن پہ چلتا ہے. یہ انہی 3 پیٹرن میں الفاظ ملیں گے آپ کو، نو ادر 4، ہے نا. کوئی چوتھا پیٹرن نہیں ملے گا آپ کو. انہی 3 پیٹرن میں عربک لینگویج کے اندر اسم الاعلیٰ کے جتنے بھی الفاظ ملیں گے عربک لینگویج میں، انہی 3 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پہ چلیں گے. وہ یا تو مفعال کے پیٹرن پہ آئے گا وہ، یا مفعل کے پیٹرن پہ آئے گا وہ لفظ، یا مفعلۃ کے پیٹرن پہ آئے گا وہ لفظ، ہے نا. ان تینوں میں سے تو ہم ایسا بنا سکتے ہیں آرام سے اس کو. تو کہہ رہے کہ اسم الآلۃ ثلاثۃ اوزان، ہے نا. اسم الاعلیٰ کے 3 پیٹرن ہوتے ہیں. وہ کیا پیٹرن ہے؟ مفعال و مفعل و مفعلۃ. نحو کا مطلب فار ایگزامپل. اوزان کا مطلب پیٹرن، وزن کی جمع ہے یہ اوزان. پیٹرن، وزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیٹرن، نمونہ، اسٹرکچر، ڈائی. اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل مفتاح اور مبردون اور مکنسۃ، یہ 3 پیٹرن ہیں. ان کے لیے 3 الفاظ بتا دیے، ہے نا. یہ تو اوپر بتایا بلو کلر میں آپ کو، تو یہ پیٹرن بتایا آپ کو صرف کیا ہے، مفعالون اور مفعلون اور مفعلۃ یہ پیٹرن ہے. تو اس پیٹرن پر ہزاروں الفاظ آتے ہیں عربک میں. کیا کہا میں نے؟ ان 3 پیٹرنز پہ ہزاروں الفاظ آتے ہیں عربک میں، ہے نا. تو فار ایگزامپل کے لیے انہوں نے بہت سارے الفاظ نیچے دے دیے ہوئے ہمیں، ہے نا. صرف مثال کے طور پر بتایا کہ مفتاحن. تو یہ مفتاحن جو ہے نا کون سے پیٹرن پر ہے؟ یہ مفعالون کے پیٹرن پہ. یہ مبردون، بردا یبردو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز وہ جو ہوتا ہے نا گھستے آپ، ریت والی جو سینڈ جو آتی ہے، سینڈ پیپر آتا ہے کہ نہیں. آپ کسی چیز کو اسموتھ کرتے ہیں، جیسے آپ لکڑی اسموتھ نہیں ہے تو اس کو سینڈ پیپر سے یا ریت کی جو وہ آتی ہے نا پٹی آتی ہے، اس سے ایسا گھستے ہیں تو اس سے چکنی ہو جاتی ہے کوئی چیز، ہے نا. تو اس کو مبرد کہتے ہیں عربی میں. بردا یبردو یا بردا یبردو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو گھس کر اسموتھ کرنا، اسی سے مبردون. تو سینڈ پیپر کو مبرد کہتے ہیں عربک میں، ہے. اور مکنسۃ یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا آلریڈی، دیکھیے گا یہ آپ نے جو ہے نا بک 1 میں پڑھا ہوا ہے یہ، ہے نا. بک 1 میں، بک 2 میں یہ سارے الفاظ پڑھے گئے، مفتاحن اور مکنسۃ. لیکن اس ٹائم پر آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا، بک 1 میں ہم نے چھیڑا نہیں تھا لفظ مفتاحن اور مکنسۃ کو، کبھی نہیں چھیڑا تھا ہم نے کہ یہ کیا ہے. اسم الاعلیٰ اگر آپ کو وہاں سمجھانے بیٹھتے تو آپ بک 3 میں نہیں پہنچتے. اکثر بیشتر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، بک 1 سے جو ہے نا گرامر شروع کر دیتے ہیں، وہیں سے اسم الاعلیٰ اور اسم الظرف شروع کر دیتے ہیں بک 1 کے اندر ہی. بک 1 کے اندر بالکل گرامر کو زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھنا چاہیے. بچوں کو جو ہے نا، اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا صرف اوپر سے پڑھانا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ بک 2 میں چلے جائے وہ آرام سے، ہے نا.
تو ہم جو ہے نا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں بک 1 سے گرامر شروع کر دیتے ہیں اور بچے جو ہے نا بک 1 میں گھبرا جاتے ہیں, ہے نا. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ عربی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ سولی پر چڑھ رہے ہیں. ہاں جی, جب ہم بک 1 میں اسم الاعلیٰ شروع کر دیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے ہم عربی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں سولی پر چڑھ رہے ہیں. تو پڑھنا ہے چڑھنا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. بک 1 سے جب ہم کراس کریں گے بک 2 میں جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گرامر کو چھڑتے ہیں ہم. جب بک 3 میں آئیں گے تو آپ دیکھو گے مفتاح اور مکنست کو یہاں سمجھا رہے ڈاکٹر وی عبد الرحیم صاحب, ہے نا. بہت سارے لوگ بک 1 میں سمجھانے لگتے ہیں اسم الاعلیٰ اور اسم المبالغہ اور اسم الظرف اور زمان اور مکان. زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3 کی ایکسرسائز, صغ من الافعال الاتیۃ اسماء الآلۃ علی وزن مفعال. صغ, صاغ یصوغ کا مطلب ہوتا ہے بنانا, فارم کرنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بنائیے, میک. صغ کا مطلب میک, فارم. صغ من الافعال الاتیۃ, افعال آتیہ سے, جو نیچے جو افعال ہیں, نیچے جو وصف دیے گئے ہیں ان سے بنائیے. ان سے کیا بنائیے؟ اسماء الآلۃ, اسم الاعلیٰ کا جو پیٹرن ہے وہ بنائیے آپ. اب آپ کو بنانا ہے, دیکھیے آپ کو سکھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ اسم الاعلیٰ جو ہے نا کیسے بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سکھا دیا جا رہا ہے. آپ اگر یہاں بنانا سیکھ لیا, آپ نے اسم الاعلیٰ کا پیٹرن نکالنا سیکھ لیا, تو پھر آپ کو عبدالسلام صاحب کی ضرورت نہیں پڑے گی بعد میں. آپ جو ہے نا خود ہی بنا لیا کریں گے پھر. ہاں جی, چلے آگے بڑھتے ہیں. صغ من الافعال الاتیۃ اسماء الآلۃ علی وزن مفعال. مفعال کے وزن پر نکالنا ہے. اس میں کس وزن پر نکالنا ہے آپ کو, کس پیٹرن پر نکالنا ہے؟ مفعال. تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس فتح یفتح, اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. تو جس چیز سے کھولا جائے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مفتاح. جو خالی جگہ ہے اس کو پینسل سے لکھ لینا وہاں پر آپ نے, اور سارے جتنے بھی الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے سارے کی میننگ یاد رکھنی ہے آپ نے. ہاں جی, کیا کہا میں نے؟ جتنے الفاظ ہیں سب کی میننگ بھی یاد رکھنی ہے ساتھ میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا آپ کو میننگ نہیں یاد ہے. میننگ لازماً وقت نکال کے, جتنے اسٹوڈنٹ ہماری کلاسز دیکھتے ہیں تو لازماً وہ ڈائری اور نوٹ بک مینٹین کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کلاس دیکھنے کے بعد صرف لیکچر سن کر کافی نہیں ہے. لیکچر سننے کے بعد جو ہے نا اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اہم چیزیں اپنے نوٹ بک میں لکھا کریں, اور جو الفاظ ہیں ان کی میننگ بھی لکھیں. لازماً ہم بتائے جا رہے ہیں اس کی میننگ لکھیں اس میں, اور یاد بھی کریں, تاکہ آپ کو جو ہے نا عربی کے ووکیبلری بڑھے, ہے نا. عربی جو ہے نا آنی چاہیے نا ہمیں. تو فتح یفتح کھولنا, فتح یفتح کھولنا, جس چیز سے کھولیں گے اس کو کہیں گے مفتاح. تو مفتاح یہ کیا ہوا؟ اسم الاعلیٰ کا پیٹرن ہے یہ. تو مفتاح کو اسم الاعلیٰ کہیں گے ہم. کیا کہیں گے مفتاح کو؟ اسم الاعلیٰ ہے, ٹھیک ہے. نشر ینشر, نشر ینشر, نصر ینصر. نشر ینشر کا مطلب ہوتا ہے آری سے کوئی چیز کاٹنا. نشر ینشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشر ینشر کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹو پبلش, کسی چیز کو نشر کرنا, پبلش کرنا, یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں اردو میں ناشر کہتے ہیں اور نشر و اشاعت بھی کہتے ہیں اردو میں. تو نشر و ینشر کا ایک میننگ یہ بھی آتی ہے کسی چیز کو پبلش کرنا, نشر و اشاعت کرنا. اور نشر ینشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آری سے کاٹنا, ٹو کٹ سم تھنگ وتھ اے سو. آرا مشین ہوتی ہے کہ نہیں, لکڑی کاٹتے ہیں آرا مشین سے, ہے نا. تو لکڑی تو اس کو عربی. تو اب نشر ینشر کا مطلب ہے کسی چیز کو آری سے کاٹنا. تو آری کو کیا کہیں گے اب عربی میں؟ دیکھو آپ کو سکھا, ڈاکٹر صاحب سکھا دیا آپ کو, ڈاکٹر صاحب نے. منشارن. تو منشارن کا مطلب ہوگا آری. دیکھیں کتنے آرام سے ہم جو ہے نا, اب آری کے لیے آپ کو جو ہے نا آرا یا آری کے لیے آپ کو الگ سے لفظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ورب پتا ہے اس کا تو اسم الاعلیٰ یہاں سے نکال سکتے ہیں ہم. تو نشر ینشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آری سے کوئی چیز کاٹنا. اور آری کو ہم کہیں گے اس میں اسم الاعلیٰ ہوگا منشار, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 3 حرث یحرث. حرث یحرث یہ بھی نصر ینصر سے ہے نا. یہ اس کو جو ہے نا ہر لفظ کو جو ہے نا 5 مرتبہ بولنا ہے اپنی زبان سے. نشر ینشر منشار, نشر ینشر منشار, نشر ینشر منشار, ہے نا, آری سے کاٹنا. اس کے بعد جو ہے نا حرث یحرث کو 5 مرتبہ بولنا ہے. حرث یحرث محراث, حرث یحرث محراث, ہے نا, تاکہ آپ کو جو ہے نا لفظ بھی یاد ہو جائے, اس کا اسم الاعلیٰ بھی یاد ہو جائے, ہے نا. مصدر بھی بولنا چاہیے ہم نے. نشر ینشر سے نشر ینشر مصدر نشر, نشرن, اور اسم الاعلیٰ منشار. حرث یحرث مصدر حرثن, اور اسم الاعلیٰ محراث. اسم الاعلیٰ کیا آئے گا اس کا؟ محراث. حرث یحرث کا مطلب ہوتا ہے ناگر بکھر کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کھیت کے اندر جب کوئی چیز بوتے ہیں, ٹو پلف, انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم؟ پلف, ہے نا.
تو کھیت میں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر یا جہاں پر بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے تو بیج کیسے بوتے ہیں؟ پہلے بیج کیسے بوتے ہیں؟ وہ اس میں عام طور پر جو ہے نا گنا لگانے کا ہے, سنترا لگانے کا, یہ لگانے کا ہے, کپاس لگانا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو جاتے ہیں اپنے ماما نانا نانی کے یہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ساری کھیتی باڑی ہے ماشاء اللہ. آپ کے ماموں جان آپ کے دیکھا ہوگا کھیتی میں کام کرتے ہیں. تو وہ بیج کیسے لگاتے ہیں وہاں پر ہمارے خلیل ماما؟ ہاں جی, ہل چلاتے ہیں. تو ہل کیسے رہتا ہے؟ وہ سامنے ایک بیل ہوتا ہے اور اس کے جو ہے نا پیچھے وہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایک ان کا وہ ٹول رہتا ہے. تو وہ زمین پر جب چلاتے ہیں وہ ایسا ٹول رہتا ہے. تو وہ زمین کو تھوڑا سا وہ کیا کرتا ہے, وہ کھودتا ہے, وہ ڈگ کرتا ہے. اس کے بعد جب زمین وہ راستہ بنتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہاں سے پھر اس میں بیج ڈالتے چلتے ہیں بیل. اب تو ٹریکٹر ہو گیا ابھی. ہاں جی, ابھی تو ٹریکٹر سے یہ کام ہو رہا ہے, ایڈوانس ہو گیا, ٹیکنالوجی جو ہے نا آ گئی ہے ابھی. تو اب پہلے سے نہیں بلکہ 10 دن کا کام 1 دن میں کام کر ڈال رہے سارے. تو ٹریکٹر سے وہ جو ہے نا اس کو ناگر مکھر کرتے ہیں اور بیج بھی بوتے ہیں. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حرث یحرث. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو, اس عمل کو, اس ایکشن کو حرث یحرث. تو جس ٹول کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے, جس آلے کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے, اس کو حرث یحرث سے ہم نکال سکتے ہیں محراث. تو محراث کا مطلب کیا ہوگا؟ ناگر بکھر. ناگر یا بکھر کیا بولتے ہیں اس کو؟ ناگر یا بکھر اردو میں کہتے ہیں اس کو. یہ دیہات میں ہم نے یہی سنا ہے, بکھر بولتے ہیں اس کو, ناگر اور بکھر. تو وہ یہ یاد رکھنا آپ نے. اس کو انگلش میں جو بولتے ہیں آپ اس کو یاد رکھیے, ہے نا. اس کو کیا بولیں گے محراث کو انگلش میں کیا بولیں گے ہم؟ کوئی اسپیسیفک ورڈ ہے کیا اس کا؟ اینیوے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جس ٹول کے ذریعے سے, جس آلے کے ذریعے سے ہم بیج بوتے ہیں, ناگر بکھر کرتے ہیں, زمین کو جو ہے نا جوتتے ہیں, بوتے ہیں وہاں پر, اس کو محراث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم. زلج یزلجو, زلج یزلجو, زلج یزلجو کا مطلب ہوتا ہے اسکیٹنگ کرنا. کیا کرنا؟ اسکیٹنگ کرنا. اسکیٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں لوگ. تو جس چیز کے ذریعے سے, جس چیز پر بیٹھ کر اسکیٹنگ کرتے ہیں اس کو کیا کہیں گے اب ہم؟ مزلاجن. مزلاجن. تو دیکھو جو اسکیٹنگ کا جو ٹول ہے اس کو کہیں مزلاجن. ٹھیک ہے, چلو. قاس یقیس, قاس ضرب یضرب سے ہے, یہ ضرب یضرب سے. قاس یقیس, قاس یقیس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میجر, کسی چیز کو ناپنا, ہے نا. کپڑا ناپتے کہ نہیں ہم؟ ہاں جی, کپڑے کو ہم ناپتے ہیں نا ٹیپ سے, تو اس کو کہیں گے قاس یقیس. اسی طرح زمین کو بھی ہم ناپتے ہیں ٹیپ سے, ہے نا, یا میٹر سے یا جو بھی ہو اس سے, تو اس کو قاس یقیس کہتے ہیں ہم. تو کسی چیز کو ناپنا, کپڑے کو یا زمین کو یا کسی چیز کو, اس کو کہتے ہیں قاس یقیس. یا یہ کہ ہم باڈی کا ٹیمپریچر بھی چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے, باڈی کا ٹیمپریچر بھی جو ہے نا میجر کرتا ہے. تو کسی چیز کو میجر کرنا اس کو عربی میں کہتے ہیں قاس یقیس. تو جس ٹول کے ذریعے سے, جس آلے کے ذریعے سے ہم میجر کریں گے کسی چیز کو, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مقیاس. کیا کہیں گے ہم؟ مقیاس. ہاں, تو مقیاس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مقیاس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کسی چیز کو ناپنے کا آلہ, ہے نا. اسی لیے مقیاس الحرارہ, تھرمومیٹر. ڈاکٹر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ڈاکٹر کیا کرتے تھے, زبان میں کچھ رکھتے تھے, وہ تھرمومیٹر ہوتا تھا, وہ ہے نا, یا بغل میں رکھتے تھے. ہمارے زمانے میں ایسے رکھتے تھے. ابھی کیسے چیک کرتے ہیں؟ ابھی بھی ایسے چیک کرتے ہیں, یا تو زبان پہ رکھتے ہیں یا بغل میں رکھتے ہیں چھوٹا سا تھرمومیٹر. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مقیاس الحرارہ. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ مقیاس الحرارہ, تھرمومیٹر, ہے نا. تو مقیاس کا مطلب ہوتا ہے, تو یہیں سے نکلا ہے وہ قاس یقیسوں سے, اسم الاعلی مقیاس. مقیاس. اور جو ماڈرن جو عربک ہے اس کے اندر مقیاس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اسٹینڈرڈ, کرائٹیریا. تو جو کرائٹیریا یا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو بھی عربک میں آج کل نیوز پیپر میں مقیاس لکھتے ہیں, اس کی جمع مقاییس, اسٹینڈرڈز, ہے نا. چلے آگے بڑھتے ہیں ہم. کال یکیلو, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کال یکیلو. کال یکیلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ماپنا, کسی چیز کو. تو مکیال کہیں گے ہم, ماپنے کا آلہ. اس کے بعد ہے آخری لفظ ہمارا وزن یزن, کسی چیز کا وزن کرنا. تو وزن یزن, یزن اصل میں یوزن ہے نا, فعل معطل ہے کہ نہیں ہے وزن یزن. ہاں جی, تو یزن کیا ہے اصل میں؟ یوزن. وزن یوزن. تو اس سے اسم الاعلی کیا بنے گا یوزن سے؟ میوزان. میوزان. یوزن اصل میں کیا ہے وہ؟ یوزن. لیکن ہم پڑھتے ہیں اس کو پروسیسنگ کے بعد وزن یزن پڑھتے ہیں, حرف علت گرا کر پڑھتے ہیں ہم اس کو. ہاں جی, حرف علت گرا کر پڑھتے ہیں. تو وزن یزن, تو یزن اصل میں یوزن, واو ڈراپڈ ہے وہاں پر.
تو واپس لائیں گے اس کو اوریجنل میں, تو یوزنسو میوزانن مفعالن. لیکن جو فائنل جو شکل ہے اس کی, جو فائنل فارم ہے میوزان کا, میزانن, واو کو تبدیل کر دیا یا سے, واو کو تبدیل کر دیا کس سے, واو کو بدل دیا یا سے, تو ہم میزان. اکثر و بیشتر جو ہے نا لوگوں کو پتا نہیں, میزان تو سب کو معلوم ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ میزان اصل میں میوزان ہے نا, تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے میزان. نمبر 4 ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صغ من الافعال الاتیہ اسماء الآلۃ علی وزن مفعل. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو الفاظ دیے گئے, نیچے وربس ہے ثلاثی مجرد کے جو افعال ہیں ان سے بنائیے, سو بنائیے, نیچے جو الفاظ ہیں ان سے بنائیے اسماء الاعلی بنائیے مفعلون کے وزن پر. ابھی ہم نے اوپر بنایا تھا مفعالون کے وزن پر, اب یہاں بنانا ہے مفعلون کے وزن پر. تو برد یبرد, برد یبرد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اسموتھ کرنا, ابھی ہم نے بتایا تھا ہے نا, سینڈ پیپر کے ذریعے سے گھسنا, گھس کر کسی چیز کو جو ہے نا, یہ دیکھو گھس کر کسی چیز کو اسموتھ کرنا, چکنا کرنا, اس کو عربی میں کہیں گے بردا یبرد. اور بردا یبرد کا مطلب کسی چیز ٹھنڈا ہونا بھی ہوتا ہے. بارد کا مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں عربی میں, باردون کا مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں, تو بردا یبرد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا بھی, کوئی چیز ٹھنڈا ہو جائے, ٹھنڈا ہونا ہے تو کہتے ہیں بردا یبرد, برد الماء, پانی ٹھنڈا ہو گیا. ہاں جی, پانی ٹھنڈا ہوگا تو کیا کہیں گے عربی میں, برد الماء. لیکن برد یبرد کا کبھی کبھی جو ہے ایک ہی لفظ کے 2-3 معنی آتے ہیں عربی میں بھی اور انگلش میں بھی. انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے, ایک لفظ کے کم از کم 2 معنی تو آتے ہی ہیں ہمیشہ لینگویج میں, ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ایک گولی کھانے والی ہوتی ہے, ایک گولی مارنے والی ہوتی ہے, تو گولی کا مطلب بھی 2 ہی ہوتا ہے, اور ایک اور بھی ہوتے ہیں, بہت ساری گولیاں ہوتی ہیں آج کل تو, ہے نا, گولی بھی دیتے ہیں کچھ لوگ, ہے نا, تو ایک دینے والی گولی ہوتی ہے. تو دیکھو, تو میننگ کا جو ہے نا میننگ چلی جاتی ہے, الگ الگ ویریشن ہوتا معنی میں, ہے نا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی گولی جو ہے نا بات ہو رہی ہے. تو برد یبرد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا, یا تو پھر کسی چیز کو گھس کر چکنا کرنا, سینڈ پیپر وغیرہ سے کسی چیز کو اسموتھ کرنا. تو برد یبرد سے اسم الاعلی کیا نکالیں گے ہم, جس چیز کے ذریعے سے, جس ٹول کے ذریعے سے, جس آلے کے ذریعے سے ہم چکنا کریں, اس ٹول کو کیا کہیں گے ہم عربی میں, مبردون. تو سینڈ پیپر کو عربی میں مبردون کہتے ہیں. اصل میں سینڈ پیپر کو کیا کہتے ہیں عربی میں, مبردون. اس کے بعد حلب یحلب, حلب یحلب, ضرب یضرب, دودھ دونا, دودھ ہے نا, گائے یا بھینس کا دودھ دھوتے ہیں کہ نہیں ہم. تو آج کل تو جو گھروں کے اندر جو کسان وغیرہ تو ہاتھ سے نکالتے ہیں نا دودھ دھوتے ہیں. ملکنگ کیسے کرتے ہیں, ہاؤ دا فارمرز ملک, ہاؤ ڈو دا فارمرز ملک, ہاتھ سے نا, فارمر جو ہے ہاتھ سے ملکنگ کرتے ہیں. لیکن آج کل ڈیری فارم بھی ہو گئے, آپ کو پتا ہے کہ فارم ہوتے ہیں, تو ہزاروں جانور ہوتے ہیں, جیسے کہ سعودیہ میں, بحرین میں جو ہے نا, یا آسٹریلیا وغیرہ میں دیکھو لاکھوں جانور ہوتے ہیں. تو وہ مینولی نہیں کرتے, مشینیں لگا رکھی ہے اب انہوں نے, باقاعدہ اس کا ایک ٹول بنایا ہے, تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا ملکنگ کرتے ہیں, وہ دودھ دھوتے ہیں اس سے. تو حلب یحلب کا دودھ دھونا, تو جس ٹول کے ذریعے سے, جس آلے کے ذریعے سے دودھ نکالا جائے, گائے کا یا بکری کا یا بھینس کا, تو اس ٹول کو عربی میں کیا کہیں گے اب ہم, محلبن. ویری گڈ, مفعلون کے وزن پر. تو دیکھو ہمیں جو ہے نا, ہم سمجھ میں آ رہی بات ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اب ہم جو ہے نا, ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ جس چیز کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے اس کو اسم الاعلی کہتے ہیں, اور اس کے پیٹرن 3 ہیں. کیا کہا میں نے, جس چیز کے ذریعے سے وہ کام ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم الاعلی, ہے نا, اور اس کے 3 پیٹرن ہیں, اور ان 3 پیٹرن پہ وہ الفاظ ہم بنا سکتے ہیں اس فعل سے. کلیئر ہے بات. سعید یسعد, سعید یسعد, سمع یسمع, چڑھنا کہیں پر. ہاں جی, سعید یسعد کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہیں پر چڑھنا, سیڑھی پر چڑھنا, فرسٹ فلور پر چڑھنا, آسمان پر چڑھنا, ہے نا, یا یہ کہ پھر چنے کے جھاڑ پر چڑھنا. اچھا چلو, چنے کا جھاڑ تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اس کو نہیں چڑھتے. چڑھنے کو عربی میں سعید یسعد کہتے ہیں. اس کا مصدر آتا ہے صعود, سعید یسعد صعودا. مصدر پہ جو ہے نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کا مصدر آتا ہے صعودا. تو جس چیز سے ہم کسی چیز پر چڑھے, چاہے سیڑھی ہو, چاہے وہ جو ہے نا لفٹ ہو, لفٹ سے بھی چڑھتے ہیں کہ نہیں آج کل. تو جس چیز سے ہم چڑھتے ہیں یا کوئی چیز چڑھاتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ہم, مسعدون. تو مسعدون کا مطلب کیا ہوتا ہے, چڑھانے کی. ہاں, تو انگلش میں ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, لفٹ, ایلیویٹر یا لفٹ کو عربی میں مسعد کہتے ہیں. کلیئر ہے بات. تو یاد رکھنا, ابھی ہم نے لیسن کے اینڈ میں پڑھا ہوا ہے کہ انا لدى باب المسعد, یہ لفظ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے, انا لدى باب المسعد پڑھا ہے کہ نہیں. سبق جہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ میں جو ہے نا لفٹ کے دروازے کے پاس ہوں. تو مسعد کا مطلب ہوتا ہے لفٹ یا ایلیویٹر.
تو सअद यसअद इसका मदर आता है सुऊदन, और इसका इस्मुल आला आएगा मिसअदुन मिफअलुन। नंबर उसके बाद का लफ्ज क़बद यक़बिदु, क़बद यक़बिदु, क़बद यक़बिदु का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड समथिंग, है जी। और क़बद यक़बिदु का मतलब जो है ना, जब ये लफ्ज रूह के साथ इस्तेमाल होता है तो क़बद रूह का मतलब होता है रूह निकाल लेना इंसान की। तो अल्लाह की रूह तो सिर्फ फरिश्ते निकालते हैं अल्लाह के हुक्म से, है ना। लेकिन क़बद यक़बिदु जनरली इस्तेमाल होगा तो किसी चीज को पकड़ने के माने में इस्तेमाल होता है, रूह कब्ज करने के माने में नहीं इस्तेमाल होता है। और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कब्जा, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में क्या, कब्जा। कब्जा का मतलब होता है किसी चीज पर आपने हाथ डाल दिया, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, तो बोलेंगे इस पर मेरा कब्जा है। तो कब्जा ये असल में जो है ना यही से निकला हुआ है, क़बद यक़बिदु से, उसका मतलब आता है क़ब्ज़न व क़ब्ज़तन, क़बद यक़बिदु क़ब्ज़न व क़ब्ज़तन, किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड ऑन समथिंग या टू होल्ड समथिंग फर्मली। तो क़बद यक़बिदु, अच्छा किसी चीज को पकड़े, जिस चीज से हम पकड़ रहे हैं, अब किसी चीज को पकड़ते कि नहीं, आप लोग किचन में काम करते हैं तो बर्तन को पकड़ते हैं किसी चीज से, आपके पास पकड़ होती है, वो पकड़ होती है कि नहीं, आप लोग लाते हैं, तो उसको अरबी में क्या कहेंगे फिर हम, क़बद यक़बिदु से उसको क्या कहेंगे हम, पकड़ने का जो टूल है पकड़ को मिक़बदुन कहेंगे। तो जिस चीज से आप लोग पकड़ते हैं उसको मिक़बदुन कहते हैं हम, जिस चीज से बर्तन वगैरह पकड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिक़बदुन कहते हैं। या कोई भी चीज, ये देखिए दरवाजे के अंदर जो है ना, हम दरवाजा जो है ना खोलते या बंद करते हैं तो किसी चीज को पकड़ते हैं हम, डोर नॉब है ना, हैंडल या नॉब होता है, इंग्लिश में नॉब कहते हैं, KNOB, डोर नॉब है ना। तो जो नॉब होता है उसको, उसके पकड़ के हम आगे पीछे करते हैं, तो उसको भी अरबी में क्या कहेंगे फिर हम, मिक़बद, उसको भी हम मिक़बद कहेंगे। अब हम अलल मिक़बदी, तो अब ये जो डोर नॉब है इसको अरबी में क्या कहना चाहिए हमने, मिक़बदुन कहेंगे, आप याद रखिएगा इसको। अच्छा क़ाद यक़ूदु का मतलब होता है टू ड्राइव, और क़ाद यक़ूदु का मतलब होता है टू जो है ना टू लीड, हाँ जी, क़यादत, क़ाइद उर्दू में भी कहते हैं, क़ाइद या क़यादत, उर्दू के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है क़यादत। क़यादत का मतलब होता है लीडरशिप, और क़ाइद का मतलब होता है लीडर, और क़ाद यक़ूदु का मतलब होता है टू लीड, लीडरशिप करना, है ना। तो क़ाद यक़ूदु के दो माना हो गए। प्राइमरी मीनिंग क्या होगी, टू लीड समवन, है किसी चीज की क़यादत करना, रहनुमाई करना, लीड करना। और क़ाद यक़ूदु का मतलब होता है गाड़ी चलाना भी, क्योंकि आप सामने बैठकर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए क़ाद यक़ूदु कहते हैं वहां पर, हाँ जी। तो क़ाद यक़ूदु के दो माना हो गए, क़ाद यक़ूदु नसर यंसुरु से, ठीक है। क़ाद यक़ूदु किससे है, हाँ क़बद यक़ूदु है असल में, क़ाद असल में क्या है, क़बदा, क़ाद असल में क्या है, क़बदा, है ना। तो क़ाद यक़ूदु ड्राइव करना गाड़ी। तो जिस चीज को पकड़ के हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, किस चीज को पकड़ के हम ड्राइव करते हैं गाड़ी को, स्टीयरिंग व्हील, उसको अरबिक कहेंगे मिक़बदुन, उसको क्या कहेंगे अरबिक में, मिक़बदुन कहेंगे अरबिक में, क्योंकि वो टूल है, वो आला है जिसके जरिए से हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। और स्टीयरिंग व्हील कहते हैं ना उसको, तो स्टीयरिंग व्हील को अरबी में अजलतुल क़ियादा भी कहते हैं, वैसे ड्राइविंग व्हील इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ड्राइविंग व्हील, है ना, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग भी कहते हैं उसको, है ना। तो ड्राइविंग व्हील को अरबी में अजलतुल क़ियादा भी कहते हैं, और मिक़बद भी कह सकते हैं हम, चूंकि यहां से हमने इस्मुल आला निकाल लिया, तो आप दोनों बोल सकते हैं, दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, करेक्ट है। अच्छा ये देखेंगे दो लफ्ज आखिर में है हमारे, और यहीं पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। क़स्सा यक़ुस्सु, नसर यंसुरु, क़स्सा यक़ुस्सु कौन सा बाब है, नसर यंसुरु। क़स्सा असल में क्या है, क़सस यक़ुस्सु है ये, ठीक है। तो क़सस यक़ुस्सु है असल में, क़सस यक़ुस्सु, तो मिक़ससुन आएगा, क़सस यक़ुस्सु से इस्मुल आला क्या बनेगा, लेकिन दोनों साथ को एक में मर्ज कर दिया तो मिक़स्सुन हो जाएगा, तो कैंची को हम कहेंगे मिक़स्सुन। क़स्सा यक़ुस्सु से इस्मुल आला क्या निकालेंगे हम, मिक़स्सुन। तो मिक़स्सुन असल में क्या है, मिक़ससुन, मिफ़अलुन, ठीक है। और आखिरी लफ्ज हमारा हक़्क़ यहुक्कु, हक़्क़ यहुक्कु का मतलब होता है किसी चीज को रगड़ना या किसी चीज को खुजाना। खुजाने को देखिए इसके भी दो माना है, हक़्क़ यहुक्कु, हक़्क़ यहुक्कु का मतलब खुजाना, हम खुजाते हैं कि नहीं, पीठ वगैरह खुजाते हैं, बदन खुजाते हैं, उसको भी अरबी में हक़्क़ यहुक्कु कहते हैं। और किसी चीज को रगड़ना, किसी चीज को स्क्रैच करना, है ना, तो उसको भी अरबी में हक़्क़ यहुक्कु कहते हैं, है ना। और तो इसमें इससे इस्मुल आला क्या निकलेगा, हक़्क़ यहुक्कु से, हक़्क़ुन, हक़्क़ असल में क्या है, हक़्क़ा, हक़्क़ यहुक्कु असल में क्या है, हक़्क़ा यहुक्कु, हक़्क़ा यहुक्कु।
اور اسے محککن مفعلن اسم الاعلی کیا بنا محککن, لیکن دونوں کاف کو ایک کاف کر دیا تو محکن بن گیا. تو محکن اصل میں جو ہے نا ہاں تو محکن اردو میں کہتے ہیں کسوٹی, اردو میں کہتے ہیں کہ کرائٹیریا کسوٹی. آپ سونار کیا جائیں گے تو وہ کیسے چیک کرتا ہے, آپ اگر سونا لے کر جائے نہیں ابھی اگر دیہات میں وغیرہ ابھی آپ جو ایکسپرٹ سونار ہوتا ہے تو آپ لے کر جائے کہ یہ سونا ہے کہ نہیں, میرے پاس چاندی ہے کہ نہیں, اس کو دیکھے تو سب سے پہلے رگڑ کر دیکھتا ہے, وہ پھٹ سے وہ رگڑ کر ہی سمجھ میں آتا ہے اس کو کہ یہ سونا ہے کہ نہیں ہے. وہ بعد میں اور بھی میتھڈ ہے ان کے چیک کرنے کے, تپا کر دیکھتے ہیں, پہلے تو رگڑ لیتے ہیں وہ. تو حق کا یہ حق کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا کسی چیز کو. تو جس چیز پر ان کے اوپر ان کے پاس ایک اسپیشل پتھر وتھر کچھ ہوتا ہے جس پر وہ رگڑ کے دیکھتے ہیں, ہے نا, تو اس کو محکن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم محکن, کیونکہ اس پر جو ہے نا سونے کو رگڑ کر دیکھتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے, یہ نقلی ہے. تو اس کو محکن کہتے ہیں عربک میں. اردو میں کہتے ہیں کسوٹی, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو کسوٹی, اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو کرائٹیریا, کرائٹیرین, ہے نا. تو یہیں پر جو ہے نا, اور اس کا ایک اور انگلش کا ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے, کون سا, اسٹون کہتے ہیں, ٹچ اسٹون, ٹچ اسٹون کہتے ہیں انگلش میں اس کو. کسوٹی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں ٹچ اسٹون. اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہے وہ سونار, سونا ہے اصلی یا نہیں ہے, تو اس کو ٹچ اسٹون کرتے ہیں, اردو میں کسوٹی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو عربی میں کہتے ہیں محکن, عربک میں کیا کہیں گے اس کو کسوٹی یا ٹچ اسٹون کو محکن. کیوں محکن؟ حق کا یا حق سے نکلا ہوا ہے یہ, اور حق کا یہ حق کا مطلب کسی چیز کو رگڑ کے دیکھنا, گھس کے دیکھنا. تو ہم یہی بات کو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.